وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فجر آیت نمبر 15-16. آج کا موضوع زندگی کی حقیقت کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے. سامعین اکرام، سورہ فجر آیت نمبر 15. وَأَمَّا الْإِنسَانُ، بس انسان کا یہ حال ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اور اسے عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کو وہ آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. سامعین اکرام، یہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، اس میں بہت مضمون ہے اور وہ ہمارے لیے ہے ایک بات، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. دیکھیں، ان دو آیات میں جس کا میں نے ابھی آپ کو ترجمہ پیش کیا، اس میں یعنی اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان ہے. نہ اس میں کوئی چیز خوشی کی ہے نہ غم کی ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے. یہ میں ان دونوں آیات کا میں آپ کو مضمون بیان کر رہا ہوں کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی. بالشر والخیر. اچھا، اب جب دنیا کی، اب یہ میں تھوڑا سا اس میں مضمون یہ بیان کر دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں، دنیا ایک چیز کو آپ اس کے مطابق استعمال کریں گے، یعنی اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق استعمال کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تھوڑی سی آپ کو مثال دوں کہ ایک انسان سے، جیسے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں سے ان کی حیثیت کے مطابق برتاؤ کیا کرو. اب ایک یعنی آپ کی ملاقات صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ہوتی ہے یا ایک عام چپڑاسی سے ہوتی ہے، تو دونوں کی آپ تھوڑا سا ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو اس کا آپ خیال رکھیں گے تو ایسا ہی ہوگا نا. تو ہر چیز کی حیثیت ہے. مثال کے طور پہ
آپ ایک مشین ہے، اس کا اگر آپ بیجا استعمال کریں گے، میں مشین کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی مشین، اس کا بیجا استعمال کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی، اور بجا استعمال کریں گے تو اس سے آپ فائدہ لے لیں گے۔ یہ زندگی جو ہے، اس کو اگر آپ سمجھے نہیں اور اس کو بیجا استعمال کرنا شروع کر دیا، یا اس کو آپ نے غلط سمجھا، تو پھر آپ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس فائدے کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھجوایا گیا ہے۔ یہ دوبارہ میں آپ کو کچھ نئے الفاظ کے ساتھ یہ مضمون بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو نہ جانے، اپنے آپ کو نہ پہچانے، اور اپنی زندگی کے فائدے کو نہ پہچانے، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ اسے غلط سمجھ لیں گے۔ ایک چیز جس مقصد کے لیے ہے، آپ اس مقصد کو نہ جانیں تو پھر آپ اس کو بیجا استعمال کریں گے، یا اسے آپ ضائع کر دیں گے۔ یہ زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ پہنچانے کے لیے دی ہے۔ یہاں آپ اس زندگی کو بجا استعمال کر کے آپ ایک بہت بڑی نعمت سے مستفیض ہو سکتے ہیں، جو کہ ملاقات رب ہے، دیدار الہی ہے، اور معرفت الہی ہے۔ اس سے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں اگر اس کو آپ بجا استعمال کریں، اس کو سمجھ لیں، زندگی کو سمجھ لیں۔ اگر نہ سمجھیں تو پھر یہ آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، یہ نعمت بھی چلی جائے گی، یہ سامان آپ سے واپس لے لیا جائے گا اور آپ اس کو ضائع کر دیں گے۔ دیکھیں زندگی ہے ہی کتنی، اللہ اکبر۔ آپ یہ تو مجھے بتائیں، 70-80 سال کی زندگی ہے زیادہ سے زیادہ، اس سے تو آپ زیادہ نہیں جی سکتے۔ وہ جینا بھی پھر کیا جینا ہے 80 سال کے بعد یا 12۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو آپ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتے، آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ ایک وہ حدیث ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے وہ اپنے رب کو پہچان سکے گا۔ سب سے پہلے تو اپنی پہچان ہے۔ آپ کو اپنی پہچان نہیں ہوئی تو آپ تو رب کو بھی پھر پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ پھر تو ساری مٹی ہی رہ گئی، مٹیریل ہی رہ گیا، مادہ رہ گیا۔ نہیں، ہماری حقیقت تو کچھ اور ہے، اور ہم میں وہ روح ربانی ہے جس کو مزید ترقی کے لیے اور درجے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جسم عطا فرمایا ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ رب سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، آپ یہ مقصد بھی نہیں جان پائیں گے اور اس مقصد کے لیے پھر تیاری بھی نہیں کریں گے، اور پھر یہ زندگی آخر کار ضائع ہو جائے گی۔ یہاں جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور اس نے زندگی کو غلط طور پہ سمجھ لیا، اور دنیا کے مال و متاع کو عزت کا ذریعہ سمجھ لیا، یا اس کے نہ ہونے کو ذلت کا ذریعہ سمجھ لیا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں ہیں۔ مثال کے طور میں اصل میں آج دیکھیں، آپ پیسے والے کی عزت ہوتی ہے۔ ایک عامیانہ اگر میں جملہ بولوں کہ آپ کی معاشرہ جو ہے آپ کی عزت نہیں کرے گا اگر آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، اور آپ کو حقیر سمجھے گا۔ آپ دیکھ لینا گھڑی میں، یہ آپ کی گلی میں جو جھاڑو دینے والا خاکروب ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یا آپ کی گلی میں رہنے والا ایک خان ہے، آپ اسے کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ یقیناً خاکروب کو آپ نیچ سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں وہ ہوتے ہیں نا کہ نچلے درجے کے لوگ، جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ کمی کمین، آپ اس کو کیسے ہیں کہ وہ نچلے درجے، کوئی داڑھی بنانے والا یا موچی جوتے گانٹنے والا، اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں یہ تو کمین ہے۔
پھر آپ عزت والے کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. بہرحال عزت اور ذلت کا آپ نے پیمانہ بنایا ہوا ہے ظاہری دولت کو. شان و شوکت اگر آپ کی ہے تو پھر آپ کو لوگ عزت دیں گے، اور لیکن ایسی بات نہیں ہے سامنے کرا. اور اس میں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی محفل تھی، اور ایک شخص آیا کیا گزرا وہاں سے. ظاہر ہے کوئی اتنی کیفیت ہی ایسی ہوگی کہ باہر گزرنے والے شخص جو ہے وہ نظر آتے ہوں گے. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو گزر رہا ہے. یعنی حدیث کا مفہوم میں بیان کروں. صحابہ نے کہا کہ حضور یہ شخص تو ایسا، یعنی اس کی ایسا شخص ہے کہ کہیں محفل میں جائے تو لوگ اس کے لیے عزت سے کھڑے ہو جائیں، کہیں رشتہ مانگنے جائے تو اس کو رشتہ دے دیا جائے اور اس کی خوب عزت کی جائے. اور اچھا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا وہاں سے، تو اس کے متعلق جس کی ظاہری حالت ٹھیک نہیں تھی، بال پراگندہ تھے اس طرح. تو حضور نے پھر صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ شخص تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کہ یہ شخص کہیں محفل میں جائے تو اس کو اہمیت نہ دی جائے اور اس کے لیے جگہ نہ چھوڑی جائے. یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور کہیں رشتہ مانگنے جائے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، نہ دیا جائے رشتہ، اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے. لیکن حضور نے پھر فرمایا صحابہ کو کہ دیکھو یہ ایک ایسا شخص، اگر اس جیسے شخصوں سے ساری دنیا بھر جائے تو اس سے یہ دوسرا والا شخص جو ہے یہ بہتر ہوگا. یعنی یہ مفہوم ہے حدیث کا. اب دیکھیں صحابہ ظاہر ہے کہ وہ انسان تھے، اور یعنی معاشرے میں جس نظر سے جو گزشتہ وہ تھا ایک رویہ لوگوں کا، وہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگ ایسا سمجھیں گے، لوگ اس کو جگہ دیں گے، اس کو سلام کریں گے، اس کے لیے جگہ چھوڑیں گے محفل میں، اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. یعنی صحابہ نے لوگوں کے بارے میں کہا عام طور پہ. اسی طرح عام طور پہ آپ دیکھیں میں اصل جو بات بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ زندگی کو اگر آپ زندگی کے مقصد کو نہ پہچانیں گے، اپنے آپ کو نہ پہچانیں گے، تو آپ اس زندگی کو ضائع کر دیں گے، اور جو آنے والا کل ہے وہ آپ کو واپس لوٹایا جائے گا رب کے پاس. تو اگر وہاں پھر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے دامن میں پھر کچھ نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے زندگی کو غلط سمجھا. یہاں جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ انسان کی بات کر رہا ہے کہ یہ اس کی نظر جو ہے ظاہر پہ ہے. یہ زندگی کو ایک امتحان نہیں سمجھتا، بلکہ ظاہری شان و شوکت اور دنیا جو مال و دولت ہے اور جو نعمتیں ہیں اس کو اپنی کامیابی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے اور اس پہ پھول جاتا ہے اور اتراتا ہے. اگر ہوں تو اترانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بس میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی. اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو کہتا ہے کہ رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. یعنی اس کا جو نظریہ زندگی ہے یا جو معیار زندگی ہے وہ صرف ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی یہ دنیا دار شخص ہے، یعنی یہ وہ شخص ہے جو زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، جو رب کے پیغام کو نہیں سمجھ سکا، جو نبی کی دعوت کو اس نے نہیں سمجھا، دنیا کی حقیقت کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک عزت کا سوال ہے تو حقیقت میں عزت والے کون ہیں؟ وہ قرآن میں ہے نا، ایک تو وہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ معزز رب کی نظر میں معزز وہ ہیں جو متقی ہیں. اب متقی شخص یعنی ایک شخص جو ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور متقی ہے، تو جتنا متقی ہوگا رب کی نظر میں اتنا ہی یہ معزز ہوگا. اور جو اپنے راستے سے ہٹ گیا،
اپنے خالق کو نہیں پہچان پا رہا، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچان پا رہا، تو رب کے نزدیک تو وہ پھر ذلیل ہے، خوار ہے، ذلیل ہے، کیونکہ اس نے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال عزت و ذلت کا ہے، عزت و ذلت کے بارے میں دوسری آیت بھی ہے، وَتُعِزُّ مَن قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ جب میں آیت پڑھتا ہوں عام لوگوں کے سامنے تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو مال و دولت اور یہ دے دیتا ہے، تو اس شخص کو ہم معزز سمجھتے ہیں۔ اقتدار والے کو، صاحبان اقتدار کو، ظاہری شان و شوکت والے کو، لمبی چوڑی گاڑیاں ہوں، جس کے پاس پیسوں کا انبار ہو، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو ہم اس شخص کو معززین علاقہ، عام طور پہ وہ ہوتی ہیں نا پولیس کچہریاں ہوتی ہیں، ڈی آئی جی صاحب آتے ہیں، آئی جی صاحب آتے ہیں، تو معززین علاقہ کو بلا لیا جاتا ہے۔ اب اس معززین علاقہ میں کوئی چپڑاسی نہیں ہوگا کوئی متقی شخص، یہ ان کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ یعنی معززین علاقہ سے آئی جی صاحب آئے ہوئے ہیں، تقریر کر رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ چن چن کے ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مال و دولت کے حامل ہیں، کاروبار ہے، تو ان لوگوں کو چن چن کے بلاتے ہیں معززین علاقہ۔ تو آپ کی نظر میں، یعنی دنیا کی نظر میں معزز کون ہے؟ جو صاحب ثروت ہو، مال و دولت ہو، دولت کی ریل پیل ہو، اچھے کھاتے پیتے گھرانے کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معزز ہے، معززین علاقہ آپ سمجھتے ہیں نا۔ تو بہرحال میں آپ کو ویسے بیان کر رہا ہوں، یقیناً آپ کا اس بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اختلاف نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ رشتہ کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ یعنی صاحب ثروت لوگ جو ہیں یا جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں، لوگ ان کے گھر رشتہ دینا پسند کرتے ہیں کہ یہ میری یعنی یہ اچھا رکھے گا، خوش رکھے گا میری بیٹی کو۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ دو آیات جو ہیں یہ انسانی ایک نظریے کا بیان ہو رہا ہے ان دو آیات میں۔ فَأَمَّا الْإِنسان، دیکھیں یہاں نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان کی ظاہری حالت یہ ہے، یعنی انسان اگر حقیقت پر نہ سوچے، حقیقت کو نہ سمجھے، تو پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو کچھ نعمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل میں تو یہ آزمائش ہے، دونوں حالتیں۔ آپ ذرا غور کریں نا ان دونوں آیات میں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، دونوں حالتیں جو ہیں وہ آزمائش ہیں، لیکن یہ سمجھتا نہیں ہے۔ جب اس کو مال و دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یعنی یہ دولت کے یا یہ جو آسائشات زندگی ہیں یا عزت، ظاہری عزت ہے، اس کو آپ نے اہمیت دے دی ہے کہ بس یہ میں معزز ہو گیا، اور جب یہ لے لی جائیں چین تو آپ کہتے ہیں مجھے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وَإِمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یعنی انسان، ان دونوں آیاتوں کا جو یعنی خلاصہ اگر میں آپ کو بیان کروں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان تم اپنا نظریہ زندگی بدلو، تم حقیقت کو سمجھو، یہ دنیا جو ہے یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون تم سے اچھا عمل کرتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ کون نیکی کی دعوت کو قبول کر کے نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور کون برائی کے راستے کو اپنا لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے برائی کا راستہ اپنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر عذاب کا کوڑا پھر برساتا ہے۔ سامنے کرام، آج انسانیت پر عذاب کے کوڑے ہیں، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، انسانیت پر عذاب کے کوڑے ہیں۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے سامنے کا۔ ہم بھی ظاہری شان و شوکت کو اہمیت دیتے ہیں،
اور اس کو جو مثال کے طور پہ خاندان میں کوئی ایک بھائی، دو بھائی ہیں، ایک جو ہے جو بڑا بھائی ہے وہ روپے پیسے والا نہیں ہے اور وہ ایک پرانے سے گھر میں رہتا ہے، اور دوسرا بھائی جو ہے مالدار ہے، کارخانہ لگا لیا ہے اور شان و شوکت ہے، مال دولت ہے، تو پھر خاندان والے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو چھوٹا ہے۔ بڑے بھائی، ظاہر ہے کہ چھوٹا بھائی اس کے ہاں زیادہ، اس کی زیادہ آؤ بھگت ہوتی ہے۔ وہ جب آپ کے ہاں مثال کے طور پہ بہن کے گھر آتا ہے وہ چھوٹا بھائی، تو اس کی زیادہ آؤ بھگت ہوتی ہے، اور جو بڑا بھائی ہے جو غریب ہے اس کی آؤ بھگت اتنی نہیں ہوتی۔ چھوٹے بھائی کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور بڑے بھائی کی باتوں کو ایسی خاص اہمیت نہیں دی جاتی عام طور پہ۔ بہرحال ان دو آیات میں ہمارے لیے یعنی سبق یہ ہے کہ اے انسان، تم اپنی حقیقت کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنی منزل کو پہچانو، اس دنیا کی زندگی کو پہچانو۔ یہ عزت اور ذلت کی جگہ یہاں نہیں ہے، یہ کامیابی اور ظاہری کامیابی اور ناکامی یا حقیقی معیار نہیں ہے۔ اے انسان، تمہاری حقیقی کامیابی وہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان گئے، اپنی منزل کو پہچان گئے جو کہ اللہ ہے، اللہ کے راستے پر چل پڑے تو تم کامیاب ہو۔ اچھا، اس میں جو آگے بات آئے گی، لیکن یہ ہے کہ میں پھر وہیں پہ اس کا تذکرہ کروں گا، کلا بلا تکرمون الیتیم، تو اس کا تو انشاءاللہ اسی جگہ۔ لیکن آج کا جو سبق ہے سامنے کا، یہ دو آیات ہم نے جو پڑھی ہیں، تو اس کا آپ دیکھ لیں، یعنی اب ان دونوں حالتوں میں یا تو ہماری حالت یہ ہے اور یا ہماری حالت جو ہے یہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میری بات کا مطلب یہ ہے، یا تو آپ نے ظاہری شان و شوکت کو کوئی چیز سمجھ لیا ہے، یعنی مال و دولت کی کثرت کو، یا دو لفظ ہیں نا، اذا فاکرمہ، اکرمہ، اس کا اسے عزت دیتا ہے، عزت ظاہری مراد ہے سامنے کرام، اور نعمت دیتا ہے، ونعمہ، نعمت، اور نعمت ظاہری مراد ہے سامنے کرام۔ باطنی عزت تو مراد ہی نہیں ہے یہاں، باطنی عزت تو کوئی اور چیز ہے، باطنی نعمتیں تو کوئی اور چیز ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو ظاہری کو عزت اور ذلت کی بنیاد سمجھتا ہے، جبھی تو اس نے ظاہری عزت کو کہا، اس پہ پھول گیا، فیقول ربی اکرمن، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اکرمنے، مجھے عزت دار بنایا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے دوسرے طریقے سے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا تو یہ یقین نہیں آتا، ہونا چاہیے کہ یعنی رزق کی فراخی اور رزق کی تنگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، میں تمہیں دونوں ہاتھوں، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں۔ اچھی حالت بظاہر کیا ہوتی ہے کہ آپ کو مال و دولت کی آسائش اللہ تعالیٰ مہیا کر دے، یا یعنی اس طریقے سے کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، مال و دولت ہے، پیسے آ رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے امتحان ہے، اور دوسرا بھی امتحان ہے۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک امتحان ہے۔ دولت پر اترانا نہیں چاہیے، جو بظاہر اچھی حالت ہے اس میں یہ نہ ہو کہ آپ اس کے زعم میں اللہ کو بھلا دیں، اور جو بری حالت ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائیں۔ دولت کی فراوانی، ظاہری دنیا کی فراوانی جو ہے عام طور پہ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکشی اختیار کر لیتا ہے، یہ لیطغی ان رآہ استغنی، جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بے نیاز اسی وقت سمجھتا ہے انسان کہ بھئی اس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں یا آسائشات ہوں، تو یہ کہتا ہے کہ بس میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں صورتیں جو ہیں
میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مستحسن نہیں ہیں، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے اور نعمتیں دے تو اس میں آپ اس کو امتحان تصور کریں، ہر چیز کو آپ امتحان تصور کریں، اچھی حالت ہو یا بری حالت ہو۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اور یہاں جب عام طور پہ آپ دیکھیں نا، یہ جو پیسے والے ہیں یا دولت والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کر لیتے ہیں، اور بہت سے پیسے والے ایسے ہیں کہ وہ نماز روزہ تو نہیں چھوڑتے لیکن زندگی کے عام معاملات میں وہ لوگوں پر اپنا رعب جماتے ہیں، اور ایک تکبر سب وہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں لیکن متکبرین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ یعنی جس کے پاس دولت نہیں ہے ان پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے عام طور پہ۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ As for man, whenever his Lord tests him and honors him and prospers him, he says, my Lord has honored me. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ But whenever he tests him and restricts his livelihood for him, he says, my Lord has insulted me. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔